دعوت دے رہے آپ. سب سے پہلے دعوت بھی دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت دی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. بیگم اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیا اور یہ کلمہ دے کے بھیجا, یہ پڑھنا ہے تو مسلمان بن جائیں گے. فوراً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لی, مسلمان بن گئی. پہلی عورت ہے مسلمان بنے سو. دوسرے جو اسلام قبول کرے اس میں سے زید بن حارث, جو ان کے گھر میں ان کے غلام تھے, زید بن حارث, وہ مسلمان بن گئے. پھر علی رضی اللہ عنہ, یہ بھی ان کے ہی گھر میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے, وہ بھی مسلمان بن گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھے دوست تھے, وہ بھی مسلمان بن گئے. اس طرح شروع میں 4-5 آدمی مسلمان بنے. پھر اس کے بعد بچیاں, 4 عورت بچیاں ہیں. 4 عورت بچیوں کو بھی جب باپ بولے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے بیٹا دیکھو میرے پاس فرشتہ آیا, اللہ کا پیغام آیا, ہم کو اب یہ کلمہ پڑھنا ہے, اسلام قبول کرنا ہے. فوراً 4 بیٹیاں بھی اسلام قبول کر لی. ٹھیک ہے, اچھی بات, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس میں بھی سوچنے کی بات ہے, کیا ہے, باپ ایک بات بولا تو فوراً اولاد اس کو قبول کر لی, کوئی انکار نہیں کرے. ان کی بیٹیوں میں بھی کوئی یہ نہیں بولے ابا یہ کیا نئی بات بول رہے, ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بعد میں دیکھیں گے سوچیں گے, یہ کیسی باتیں کر رہے تو ہم نہیں مانتے, جاؤ. کوئی نہیں بولے, باپ کی بات فوراً سن لیے. آج اگر کوئی باپ بات بولا تو ہمارے بچے کوئی بات نہ ماننے کے لیے, بلکہ آج بچے خود ماں باپ کو ڈرا رہے, اور ماں باپ بھی ڈر رہے ویسے ہی. کیوں بولے تو کیا بولے تو کیا کر لیتا, کہ کیا ہے کہ کیا کر لیتا, لاسٹ میں پھانسی ڈال کے مر جاتا, یہ ڈر ہے سب کو. کیوں بولے تو آج موبائل نہیں دلائے تو بھی سوسائڈ کر لے کے مر جا رہا ہوں, پھانسی ڈال کے مر جا رہا. 8 کلاس پڑھتا مگر موبائل ہو نہ ہوئے تو جاتا ہوں اسکول, نہیں تو نہیں. پب جی کھیلنا نہیں تو نہیں جاتا ہوں, نہیں دے تم رے بابا بولے تو سیدھا پھانسی ڈالے کے مر جا رہا, دوا پی کے مر جا رہا. اتنا آسان ہو گیا, اس لیے ڈر رہے ماں باپ. کہا میرا بیٹا نہیں سنتا کہ کدھر بھاگ جاتا, کہ بھاگ جا رہے بھی. اچھا ایسا کیوں ہو رہا بولے تو بچپن سے بچوں کی تربیت نہیں کرے, ہماری ہی غلطی ہے. اب انہیں بگڑنے کے بعد روتے ماں باپ, فون کرتے ہمارے کو, کیا کرنا مول صاحب, ہماری بچہ ایسا کر رہا, ہماری بچی ایسا کر رہی, یہ ادھر بھاگ جا رہا, ادھر اس کو لے کے بھاگا, ادھر اس کو لے کے بھاگا, نہیں سنتا ہے, رشتہ نہیں دیکھ رہا, ناتا نہیں دیکھ رہا, کس کے ساتھ افیرا, زنا, کیا کیا ہو رہا آج سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے کیوں ہو رہا ایسا. آج رونے کی ضرورت نہیں ہے, اصل میں رونا پہلے رونا تھا, بچپن سے رونا تھا. بچے نہیں سنے تو بچپن سے. بچوں کی حالت تو اتنی بگاڑ کے رکھ دی ہے نا آج, خاص طور سے وہ لوگ جن بچوں کے ماں باپ باہر رہتے, خاص طور سے. ہاں بھائی کما رہے باپ, ہمارے بابا کما رہے, ہم دکھاتے, کچھ بھی کام نہ کو ہم نہ کو. بچپن سے فونا بھیجنا, ٹیبا بھیجنا, گیما ہونا, اس کے بعد ذرہ بڑا ہوا تو بائک ہونا, اس کے بعد سب ہونا, انہیں بولے جیسا کرنا. بچی بھی ہاں میرے کو ہونا, ٹھیک ہے بیٹا کتنا بولے تو ہوتا تیرے کو دیتے. اب انہیں بڑے ہونے کے بعد کہاں سے سنیں گی اماں. آج ہمارے اماں مطلب بچوں کی اماں ہے, جو اصل میں کام کرنا ماں کو تھا, بچوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری تھی. اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں فوراً بات مان لی. اس کے اوپر محنت کس کی تھی, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی, ماں کی تھی. باپ تو باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتا, کماتا, بچوں کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری تھی. اس لیے ایسی تربیت کر کے رکھے کہ دیکھو بیٹا اب باپ جو بولے وہ سن لینا, وہ تمہارے ابا ہے, یہ ذہن میں بٹھا کے رکھی تھی. اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیے, کوئی انکار نہیں. آج ہمارے بچیاں ماں کو باپ کو دونوں کو بھی نہیں معلوم, جیسا سم کارڈ چھپا کے رکھتے, بچے بھی بچیاں بھی سب, کس کو بھی نہیں معلوم ہوتا.